سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسعت رزق کا ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں جو چھوٹا بھی ہے اور کام بھی پہلے دن سے کرتا ہے۔ اس وظیفے کو پوری عمر نہ چھوڑیے گا۔ جب رزق کی ضرورت پوری عمر ہے تو پھر رب سے مانگنا بھی تو پوری عمر پڑتا ہے نا۔ تو یہ نہ کریں کہ ایک بار پڑھا ہے تو بس جی اب بات ختم ہو گئی، یہ ہو گئی۔ یہ کیوں لوگوں کے آپ جتنے بھی لوگوں نے یہ تھمنے لگائے ہوتے ہیں نا کہ بس یہ ایک لفظ ایک بار پڑھو اور دیکھو دولت کی بارش ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ میرے رب نے اگر ایسے ہی کام ہوتا تو پھر روزانہ 5 نمازیں پڑھنے کے لیے وہ کیوں کہا جاتا؟ پھر ہمارا رب ہمیں کہہ دیتا ایک بار پوری زندگی میں 5 نمازیں پڑھ لو بس پوری عمر کے لیے کافی ہے۔ نہیں، روز پڑھنی ہوتی ہیں، یعنی اپنے رب کو 5 بار سجدہ، 5 وقت میں سجدے کرنا اور اس کو رب بار بار ماننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس رب سے رزق بھی بار بار مانگنا ضروری ہے۔ تو جو عمل بتانے لگا ہوں عمل چھوٹا سا ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ اس کو کرنے کا طریقہ بھی بہت مشکل نہیں ہے۔ سنت اور فرض کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے 90 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر درود ابراہیمی 3 بار۔ یہ آپ روزانہ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ ہر روز آپ کو ترقی ملتی جائے گی۔ یہاں ایک بات بتا دوں، لازمی ذہن میں رکھیے گا، آپ پر جادو ٹونا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جادو ٹونے والے مریض کے اوپر وسعت رزق کے عملیات یا یہ چیزیں کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ پہلے میں عمل کے بارے میں مکمل تفصیل بتا دیتا ہوں، اس کے بعد اگلی بات بتاتا ہوں۔ اب آپ نے جب یہ پڑھنا ہے، پڑھنا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، مگر اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ ہے تصور۔ اب اس کے اندر تصور آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے تصور کرنا ہے اس کے ترجمے کا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اب دن شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے رب سے یہ التجا کر رہے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم عربی کو عربی کی طرح پڑھ جاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، مگر ہم اس کا مطلب اب ہم پڑھ کیا رہے ہیں، بس وہ تسبیح کے دانے پھینک دیے۔ اب اس کا اگر آپ نے طاقت بڑھانی ہے تو ڈائریکٹ اردو میں پڑھیں، آرام سے پڑھیں، عربی میں نہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں، پھر یہاں یہ پڑھیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اول آخر درود ابراہیمی عربی میں ہی پڑھا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دن سے، کیونکہ اسی کے اندر تصور شامل ہو جائے گا نا، جو الفاظ آپ بول رہے ہیں ان کو آپ سمجھ بھی رہے ہیں، تو علیحدہ سے ایک تصور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تصور خود بخود شامل ہو جائے گا اور اس کا رزلٹ 100% آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور تصور یہی ہے کہ آج کا دن شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بیچ میں ہر ایک چیز آ جائے گی، کچھ علیحدہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو دونوں صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ عربی پڑھ کر اس طرح مضبوط اپنا تصور کر سکتے ہیں تو پھر عربی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر اردو میں پڑھیں، وہ زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے، رزلٹ بہت جلدی اور بہت اچھا ملے گا۔ اچھا، آپ پر جادو نہ ہو، یہ اہم ایک شرط ہے، اور اس کی نشانی آپ نے دیکھی، رزق کا جب کسی پر جادو ہوتا ہے تو اس گھر کی عورتوں میں جادو ہوتا ہے، کیونکہ میرے رب نے مرد کے نصیب میں صرف اولاد لکھی ہے۔ دولت، گھر کی عزت، ہر ایک چیز عورت کے نصیب کی ہے، اس کو مانو یا نہ مانو، یہ آپ کی مرضی، نہ ماننے سے کوئی چیز ختم نہیں ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں، جب کسی بندے کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو اس کی گھر کی عورت پر جادو کیا جاتا ہے۔ اس کی نشانیاں چند بتانے لگا ہوں، آپ کو اچھے سے محسوس ہو جائیں گی کہ رات کو سوتے ہوئے تربکنا یعنی جھٹکا لگنا، ڈرنا، ٹانگوں پر نیل کا نشان آنا، یہ وہ مین علامتیں ہیں جو رزق کے جادو میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مرد بھی اس کے اندر ڈرے گا اور تربکے گا، تو اگر یہ علامتیں موجود ہوں گی تو پھر آپ پر جادو ہے، پہلے اپنا علاج کروائیں، پھر کسی بھی قسم کا وظیفہ کریں، ورنہ کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ یہ سب سے اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ تو انشاءاللہ اس چیز پر عمل کریں، دیکھیں میرا رب کتنا کرم کرتا ہے، نہ کرے تب کہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب بہت کرم کرے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔